وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو سنو، میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں۔ یارو، جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔ جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی میں مہینے بعد، 8 دن بعد، یا جب آپ کو فرصت ہو، مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو۔ جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے، اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو، جس کا آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی۔ اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص ربط رکھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنے عرش کا